وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون بے شک متقی لوگ فی ظلال سایوں میں ہوں گے وعیون اور چشموں میں ہوں گے. سورہ مرسلات کے شروع سے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر قیامت کا اس بات فرمایا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی. جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں وہ انکار کرتے رہیں، قیامت ضرور واقع ہوگی. اور پھر انکار کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن یہ سزائیں ہیں. پیچھے قیامت کے منکرین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے قیامت کی بڑی بڑی سزاؤں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جہنم کے عذابوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لازماً اس کے متصل بعد جنتی لوگوں کے لیے جو اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں ان کا بھی ذکر ضرور کرتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ پہلے جنت کی نعمتوں کا ذکر کریں تو پھر یہ بھی اللہ کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمی لوگوں کے عذاب کا ضرور ذکر کرتے ہیں. چاہے جہنم کے عذاب کا ذکر زیادہ ہو، جنت کا ذکر کم ہو، چاہے جنت کا ذکر زیادہ ہو، جہنم کا ذکر کم ہو، لیکن پورے قرآن کریم میں ہمیں یہ طریقہ کار ملتا ہے کہ دونوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے مشترکہ طور پر. اور اس سے مقصد یہی ہوتا ہے واللہ عالم کہ قرآن پڑھنے والے لوگ صرف عذاب کی آیتیں نہ پڑھیں، صرف جنت کی اور نعمتوں کی آیتیں نہ پڑھیں، بلکہ دونوں قسم کی آیتیں ان کے سامنے ہوں. انہیں پتہ ہو کہ اللہ رب العالمین جہاں انکار پر، تکذیب پر، اللہ کی نافرمانی پر جب اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دیتے ہیں تو جب کوئی شخص اللہ کی بات مان لے یا کوئی شخص پہلے سے منکر ہے، اب تک انکار کرتا آ رہا ہے، لیکن اب یہ آیتیں پڑھ کر اس کی اصلاح ہو گئی اور وہ اللہ سے ڈر کر ایمان لے آیا، تو
اس کے لیے یہ ایک خوشخبری ہو، کہ ایک بشارت ہو کہ میں توبہ کر کے ان عذابوں سے بچ سکتا ہوں، اور میں اللہ کی نعمتوں کا حقدار بھی ٹھہر سکتا ہوں، چاہے میری پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں، قرآن و حدیث کی تکذیب میں گزری ہو۔ تو گویا کہ اس کے اندر یہ اشارہ موجود ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اب توبہ کر لے تو توبہ کر کے ان تمام عذابوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جنت کے اندر جو اللہ نے تیار کی ہیں ان کا حقدار ٹھہرا سکتا ہے۔ گویا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ جنت جہنم کے واقعات جو دونوں مشترکہ بیان ہوئے ہیں، اس سے اسلام کے اس معروف عقیدے کا پتہ لگتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، اپنے گناہوں کے باوجود ایک انسان کو یہ امید باقی رہنی چاہیے کہ میں جتنا بھی گناہ گار ہو جاؤں، اگر میں اللہ سے توبہ کر لوں اور میں نیک کام کر لوں تو میں اللہ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہر سکتا ہوں۔ اور اس امید کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ میں جتنی بھی نیکیاں کر لوں، لیکن اگر میرے گناہ موجود ہیں تو پھر مجھے اپنے نیکیوں پر فخر نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ کے عذاب کا بھی حقدار ہو سکتا ہوں۔ جب انسان کے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا، انسان جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، جتنا بڑا امام المتقین کیوں نہ ہو، تو وہ پھر بھی بے خوف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ اللہ کی تدبیر سے اور اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے مکر سے بے خوف صرف خسارہ اٹھانے والے ہو سکتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ حقیقی مومن جو ہے، چاہے وہ ایمان کی معراج پر کیوں نہ ہو، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک بندہ جتنا زیادہ مومن ہوگا، جتنا بڑا، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اگرچہ وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنے والا ہوگا۔ اور ایک بندہ جتنا اللہ سے دور ہوگا، اللہ کا اور کتاب و سنت کا، اللہ کی آیات کا منکر ہوگا، وہ اتنا زیادہ غفلت میں اور بے خوف ہوگا۔ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہو، جتنا مومن ہوگا اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، لیکن ڈر کے ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے اللہ کے انعام کی، اور امید کے ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جائے، کوئی ایک چیز ختم ہو جائے، تو یہ گمراہی ہے بہت بڑی۔ صرف اللہ کا خوف یہ مایوسی انسان کے اندر پھیلا دیتا ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ ایک انسان سمجھتا ہے کہ اگر عذاب ہی ہے اور میں اللہ کی رحمتوں کا حقدار نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ مزید غفلت کا شکار ہوتا ہے، جیسے شیطان کے ساتھ ہوا۔ شیطان کو ابلیس کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا، بعد میں اسے احساس ہوا کہ میں تو بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں، لیکن اللہ کی رحمت کی امید اس کے اندر نہیں جاگی، اور وہ پھر ابلیس بن گیا، بہت بڑا مایوس ہونے والا اللہ کی رحمت سے۔ اور اگر کسی شخص کے دل میں امید ہی امید ہو، خوف نہ ہو، تو ایسا شخص گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اور ایسا شخص بھی آپ سمجھے گمراہ ہو جاتا ہے۔ شروع اسلام میں خارجی اور مرجئہ یہ دو گروہ تھے۔ خارجی لوگ کہتے تھے جو بندہ ایک دفعہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کبیرہ، اگر وہ توبہ نہ کرے اس گناہ کبیرہ سے، اپنی زندگی کے اندر ایک گناہ میں مبتلا ہے، تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، چاہے منہ سے کلمہ پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو۔ اگر اس سے کوئی انجانے میں بھی غلطی ہو گئی، کوئی بڑا گناہ ہو گیا، تو ایسا شخص اگر اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے، توبہ نہ کرے، تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر ہونے کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ یہ خارجی کہا کرتے تھے۔ معتزلہ کہا کرتے تھے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے
لیکن اب وہ کافر بنتا ہے کہ نہیں بنتا، ہم یہ نہیں کہتے وہ کافر بن جاتا ہے، خارجی کہتے تھے وہ کافر بن جاتا ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اب جہنمی ہے، چاہے اس سے اسلام کے منافی کوئی کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کبیرہ گناہ ہو گیا بس وہ کافر ہو گیا اور اسلام سے خارج ہو گیا۔ معتزلہ کہتے تھے، یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے شروع اسلام میں، وہ کہتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں رہا کبیرہ گناہ کر کے، لیکن اب وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا یا نہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ بین ہے، منزلہ بین المنزلتین، وہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک مقام پہ ٹھہرا ہوا ہے، نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے۔ تو یہ گویا کہ ان لوگوں نے جو خوف کا پہلو ہے اسی کو لیا ہے، امید کا پہلو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے توبہ کے بغیر۔ یہ ساری باتیں توبہ کے بغیر ہیں، توبہ تو اگر ہو پھر تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ کیے بغیر ایک بندہ فوت ہو گیا تو اگر ایک بندے نے شرک کیا ہے، شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ شرک کے علاوہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، شرک سے کم تر جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو، اکبر الکبائر کیوں نہ ہو، اللہ چاہے تو توبہ کے بغیر بھی معاف کر دے۔ تو امید کا پہلو چھوڑ دینا اور خوف کے والے صرف خوف کو لے لینا یہ گمراہی ہے، اور خوف کا پہلو چھوڑ دینا صرف امید کا پہلو لے لینا یہ بھی گمراہی ہے۔ ایک پورا گروہ مرجئہ کا مطلب امید والے لوگ، اب یہ کہتے تھے ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا ایک دفعہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب یہ جتنے مرضی گناہ کرتا رہے، رشوتیں لیتا رہے، نمازیں نہ پڑھے، یہ بندہ اگر سود کھاتا رہے، قتل و غارت کرتا رہے، اب جتنے مرضی گناہ کرتا رہے، چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس کے لیے جنتی ہے۔ تو صرف امید کا پہلو لینے سے، خوف کا پہلو چھوڑ دینے سے انسان گناہوں سے کیسے بچے؟ تو ایمان بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے، اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نبیوں سے بڑھ کر کون متقی ہوگا؟ نبی اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، حالانکہ نبی تو نبی ہیں، اللہ نے تو صحابہ کرام کو جنت کے وعدے دیے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ یہ دیکھیے قرآن کریم میں نبیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل اللہ فرماتے ہیں جن نیک لوگوں کو تم اللہ کا شریک بنا دیتے ہو، معبود بنا دیتے ہو، انسانوں نے کچھ اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، اس میں نبی بھی شامل تھے اور نبیوں کے علاوہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جنہیں اللہ کا شریک بناتے ہیں، وہ بھی اپنے رب کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، وہ بھی اپنے رب کا وسیلہ سے مراد قرب، وہ بھی اللہ کا قرب اختیار کرتے تھے، اللہ کا تقرب کرتے تھے۔ ایہم اقرب، کون اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ یعنی جن لوگوں کو تم اللہ کا شریک بنا دیتے ہو، آپ کو پتہ قوم نوح نے نیک لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، معبود بنا دیا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ اسی طرح اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے اولیاء کو لوگوں نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں ان لوگوں کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ وہ لوگ بھی اللہ کا تقرب اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے، کون اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے، وہ نیکیاں کر کے اللہ کا قرب چاہتے تھے، ان کو بھی اللہ کی قرب کی اور ان کو بھی جو ہے وہ نیکیاں کر کے اللہ کی خوشنودی کی ضرورت ہوتی تھی۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ اللہ کے رحمت کی امید کرتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ جنہیں لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہے ان لوگوں میں اللہ کے نبی بھی شامل ہیں۔ ابھی میں نے حضرت عیسیٰ کی مثال دی، حضرت عزیر کی مثال ہے،
یہودیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ کا بیٹا بنانا در حقیقت اللہ کا سب سے بڑا شریک بنانا ہے، اور یہ گالی ہے اللہ کے لیے. تو یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا اللہ بنا دیا، وہ بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. اب جب نبی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرے تو کون امتی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے، میں بس اللہ کی رحمت کی امید کر کے جنت میں جا سکتا ہوں. اسی طرح سورۃ الانبیاء، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، تو اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلاصہ بیان کرتے ہوئے بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب انبیاء کرام علیہم السلام نیکیوں میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے تھے، نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہمیں پکارتے تھے رغباً امید رکھتے ہوئے، یعنی ہماری رحمت کی امید رکھتے ہوئے، ورہبا اور ڈرتے ہوئے. یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک جماعت کا ذکر ہو رہا ہے. سورہ انبیاء کا نام ہی ہے، اس سورت میں انبیاء کا قصہ ہے، انبیاء کے حالات ہیں. اور اللہ اس سورت کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ یہ سب انبیاء کرام علیہم السلام یہ نیکیوں میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ہم سے دعائیں کرتے تھے، ہماری رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ سب ڈرنے والے تھے. تو پتہ لگا کہ جو جتنا بڑا نیک ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اے میرے صحابہ، انما اتقاکم واخشاکم للہ انا، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں. مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے جتنی خوشخبریاں آپ کو سنا دی اتنی تو کسی کو بھی نہیں سنائی کہ جنت کا دروازہ کھلوانے والے آپ ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اور آپ کی امت اور آپ کی شفاعت اور شفاعت عظمیٰ اور مقام محمود اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے. تو جو جتنا نیک ہوتا ہے، نیکی کا مطلب بعض لوگوں نے سمجھ لیا بس اب یہ بندہ پار ہو گیا، اب اس کو کسی ڈر کی ضرورت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے. اور اسی طرح صرف خوف، یہ بھی گمراہی ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں. تو ان قرآن کریم میں آپ کو کوئی ایک مقام، واللہ عالم، میرے علم کی حد تک ایسا نہیں ملے گا جہاں صرف جنت کا ذکر ہو یا صرف جہنم کا ذکر ہو، صرف اللہ کے انعام کا ذکر ہو یا صرف اللہ کی سزاؤں کا ذکر ہو. دونوں کا تذکرہ اکٹھا ملے گا، اور وہی چیز یہاں بھی ہے. پیچھے جہنم اور جہنم کے عذابوں کا ذکر ہے، اب آگے متقی لوگوں کی بات شروع ہو گئی. اچھا اب دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ پیچھے جہنمیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور آگے اب جنتیوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہاں اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ مسلمان لوگ، اللہ فرما رہے ہیں متقی لوگ. اسلام کا بنیادی وصف تقوی ہے. پہلے صفت اسلام کی، ایک مسلمان اگر اللہ سے ڈرے نہ ڈرے تو اس کا اسلام کیسا اسلام ہے؟ اگر ڈر ہی نہ ہو، بلکہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں، چاہے توحید ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، بڑے بڑے اسلام کے جو پلرز ہیں آپ کے، یہ سارے کے سارے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے ہیں. سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. 3 لوگوں کی اللہ نے کس میں بیان کی؟ سورہ بقرہ کے شروع میں، مسلمان، کافر اور منافق. پھر اللہ نے جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، سورہ فاتحہ تو مقدمہ ہے قرآن کا، تو جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ توحید کے بارے میں، توحید الوہیت کے بارے میں، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس سے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. تم اگر ایک اللہ کی عبادت کرو گے، توحید پر عمل پیرا ہوگے، اس کا تمہیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، تقوی پیدا ہو جائے گا. توحید اللہ کے تقوی کے لیے.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ رمضان اور یہ روزے یہ بھی تقوی پیدا کرنے کے لیے. تو تقوی یہ اسلام کا بنیادی وصف ہے کہ بعض مقامات پر اللہ نے کافروں کے بالمقابل مسلمانوں کا ذکر کرنے کے بجائے متقین کا ذکر فرمایا. گویا کہ پتہ لگا کہ اصل مسلمان ہوتا ہی وہ جو متقی ہو. جو متقی نہیں ہے اس کا اسلام کیسا اسلام ہے؟ جس کو ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا. سورہ بقرہ میں بھی جو اللہ نے 3 قسمیں بیان کی لوگوں کی، میں نے ذکر کیا مسلمانوں کا اور کافروں کا اور منافقوں کا. مسلمانوں کا نام نہیں لیا، متقی لوگوں کا نام لیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ نہیں فرمایا ھدی للمسلمین، متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن. تو تقوی بنیادی وصف ہے، اور یہ تقوی وہ وصف ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے ایمان کے بعد. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہماری جنتوں کا وارث متقی بنتا ہے، اور متقی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا. اسلام کے بعد تقوی یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک بندہ مسلمان نہ ہو اور اللہ سے ڈرے. جو بندہ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر اسے اسلام کی طرف لے آئے گا کہ میں اللہ کی باتیں مانوں، اللہ کے احکامات پر عمل کروں، اور اسے توفیق ملے گی انشاءاللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اپنے آپ کو، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا، خواہشات سے بچانا، یہ عین تقوی ہے. تقوی کا مطلب ہے انسان زندگی کے اندر پھونک پھونک کر قدم رکھے، کوئی کام کرنے لگے، کوئی گناہ کرنے لگے، اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں گناہ کرتے کرتے فوت ہو جاؤں، توبہ کی توفیق نہ ملے. کہیں ایسا نہ ہو یہ گناہ مجھے اللہ کے عذابوں کا حقدار ٹھہرا دے. کوئی نیکی کرنے لگے، نیکی کرتے وقت بھی اللہ کا ڈر ہو اس کے اندر. کہیں یہ نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہوں اور کہیں یہ نیکی میرے لیے وبال نہ بن جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. کیا نبی کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں، کیا اس میں اخلاص ہے کہ نہیں. بعض دفعہ نیکی کرنے سے اگر اخلاص نہ ہو تو وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. وہ نیکی ظاہری نیکی. 3 لوگ جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، ظاہراً تو بڑے نیک ہوں گے، قرآن پڑھنے والے، سخی، صدقہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، یہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے. تو انسان گناہ کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرے اور نیکی کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے. یہ ہے تقوی. تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا، متقی لوگوں کا اور ان کے انعام کا ذکر فرما رہے ہیں. بے شک متقی لوگ فی ظلال وعیون، سایوں میں ہوں گے، وعیون و چشموں میں ہوں گے. ان کے لیے کسی قسم کی جہنم اور جہنم کی آگ اور جہنم کی آگ کی تپش اور دھواں اور ایسی چیزیں جن کا پیچھے ذکر ہوا وہ نہیں ہے. اور چشموں میں ہوں گے، جس جنت میں ہوں گے اس جنت میں جگہ جگہ نہریں ہیں، چشمے ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وفواکہ مما یشتہون، اور پھلوں میں جو وہ چاہیں، جو پھل وہ کھانا چاہیں، جو وہ نعمت استعمال کرنا چاہیں. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو ہنسی خوشی بس سبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے. مومنوں کا انعام ذکر کیا، متقی لوگوں کا انعام ذکر کیا، اور انعام ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دنیا میں انسان جب نعمتیں استعمال کرتا ہے، دنیا میں انسان نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بھی فکر میں مبتلا ہو سکتا ہے، ڈر میں مبتلا ہو سکتا ہے، کہیں یہ نعمت مجھے نقصان نہ دے دے، کہیں میں زیادہ نہ کھا لوں، کہیں بیماری نہ ہو جائے. اور اگر ایک انسان نعمت استعمال کر رہا ہے تو یہی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ نعمت کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے چھین نہ جائے.
ایک لطیفہ ہی بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بچہ تھا یا کوئی شخص تھا، اس کے سامنے اس کے من پسند کھانا چاول موجود تھے، تو وہ چاول کھاتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ تم یہ کھانا کھا رہے ہو، اپنی من پسند غذا کھا رہے ہو اور تم رو رہے ہو آگے سے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے بڑے پسند ہے جو میں کھا رہا ہوں، مجھے رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے گی. تو دنیا کے اندر انسان جتنی نعمت استعمال کرے، کسی وقت بھی انسان سے چھن سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. جنت کے اندر یہ نہیں ہے. نہ نعمت استعمال کرنے کے بعد کسی چیز کا ڈر ہے، کسی بیماری کا، اس کا برے اثرات نہ ہو جائیں، اور نہ اس کے ختم ہونے کا خدشہ ہے. ہنسی خوشی جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو جنت کے اندر. لیکن یہ نعمتیں کب ملیں گی؟ بما کنتم تعملون، اس سبب سے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے. یہ جنت صرف خواہشیں کرنے سے، صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے سے نہیں ملیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے تو کفار مکہ، وہ بھی آپ کی امت میں ہیں، اور جو مسلمان ہو گئے وہ بھی آپ کی امت میں ہیں. آپ کے اپنے اہل بیت، آپ کا چچا ابو لہب، ابو طالب، پھر مسلمان، اور پھر مسلمانوں میں چلیں وہ تو کافر ہیں، آپ کے وہ تو کافر ہیں، وہ تو ایمان نہیں لائے. مسلمانوں میں کتنے گناہ گار ہیں. تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جنت الاٹ ہو گئی، اب جنت ہی ہے. تو جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا ہوگا. عمل کے بغیر جنت نہیں ملے گی، اور عمل بھی بڑی محنت کر کے، بڑی کوشش کر کے، بڑی قربانیاں دے کر. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اہل جنت کو ندا لگائی جائے گی کہ یہ جنت تم اس کے وارث بنائے گئے ہو اپنے عمل کی وجہ سے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ صرف ہمارے اعمال ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے. ایک انسان کے عمل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اگر ان کا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، شاید ہماری پوری زندگی کے اعمال مل کر بھی اللہ کی ایک نعمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں جو آنکھوں جیسی نعمت دی ہے، کانوں جیسی، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. تو ہماری پوری زندگی، اگر ایک انسان پوری زندگی سجدے میں گزار دے تو انسان کا یہ عمل اکیلا انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. ہاں، انسان کا عمل ہوگا ٹوٹا پھوٹا، اس کے اندر اخلاص ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. اس رحمت کی بنیاد ہمارا عمل بنے گا. وہ اللہ کی رحمت ہر ایرے غیرے کو حاصل نہیں ہوگی. یہ مطلب ہوتا ہے جہاں بھی قرآن کریم کی آیات میں عمل کی بات ہو کہ تم جنت میں عمل کی بنا پر جاؤ گے، عمل کے بغیر نہیں جاؤ گے، وہاں عمل سے مراد ہوتی ہے کہ ہمارا عمل، اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہم جنت میں جائیں گے. ورنہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھنا شروع کر دے، جیسا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، اللہ کسی کو بغیر عمل کے بھی جنت میں بھیج دے، ایسا نہیں ہوتا. پھر تو سارے کافر بھی جنت میں جا سکتے ہیں. کافر بھی اللہ کی مخلوق ہے. پھر تو شیطان کے بارے میں بھی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، جس نے سب کو گمراہ کیا ہے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اور میں نے بتایا یہ عمل جو جنت میں لے جائے گا انسان کو، یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہوگا، یہ بہت محنت کر کے کرنے والا عمل، جس کے اندر بڑا ہی خلوص ہو، وہ عمل انسان کو جنت میں لے جائے گا، عام عمل نہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا، ابھی تک اللہ نے یہ نہیں دیکھا تم میں سے کون زیادہ صبر کرتا ہے. تو یہ جنت جہاد کرنے سے، صبر کرنے سے، بڑے بڑے کام کرنے سے ملتی ہے. ام حسبتم ان تترکوا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے.
وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور ان کا اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے علاوہ انہوں نے کسی کو دوست ہی نہیں بنایا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومن کو دوست بنائے اور کسی کو دوست نہ بنائے، یہ جنت کی امید کر سکتا ہے۔ یہ بڑا مشکل عمل ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تمہارا خیال یہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے ابھی تک تمہارے پاس پچھلے لوگوں کی مثال نہیں آئی؟ مستهم البأساء والضراء، پچھلے لوگوں کو مشکلات آئیں، تنگیاں آئیں، وزلزلوا، اتنی آزمائشیں آئیں کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، اتنی آزمائشیں آئیں کہ رسول پکار اٹھے۔ رسولوں کا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ پہاڑوں کی طرح، رسول بھی پکار اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان والے، متی نصر اللہ، اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مشکل بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تو یہ جب آزمائشیں آتی ہیں اور ان آزمائشوں کا کوئی انسان خندہ پیشانی سے مسلمان سامنا کرتا ہے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو پھر انسان اللہ کی جنتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو یہ جنت میں جانے کے لیے عمل کرنے پڑتے ہیں، اور عمل بھی مشقت والے۔ اللہ نے جنت کو ایسے کاموں کے ساتھ گھیر لیا ہے جو کام ہمیں دنیا کے اندر بڑے مشکل لگتے ہیں۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ایسے کاموں کے ساتھ گھیر لیا جو ہمیں بڑے ناپسند ہیں، ہمیں طبیعت پہ جبر کر کے کرنے پڑتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ کھاؤ اور پیو ہنسی خوشی بس سبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے دنیا کے اندر، جو انسان نے عمل کیا۔ پیچھے ہم نے سورہ حاقہ میں پڑھا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کا اسی طرح کا بدلہ ہوتا ہے۔ جنت جیسا یہ مخصوص لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ جو شخص بھی ان شرائط پہ پورا اتر جائے تو سب محسن لوگ، نیک لوگ جنت کے مستحق ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جنت کے ذکر کے باوجود فرمایا کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ جو جھٹلا دیتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کافر تو جھٹلاتا ہی جھٹلاتا ہے۔ اگر ایک شخص ویسے کلمہ پڑھ لے، ویسے جو ہے وہ اسلام کا اور اسلامی عقائد کا اعلان کرے، اسلام کے شعائر پر عمل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کئی مسلمہ عقائد کا انکار کرتا رہے، مسلمان ہونے کے باوجود وہ سمجھے نہیں یہ جو آیتیں قرآن کی ویل یومئذ للمکذبین یہ تو کافروں کے لیے ہیں۔ ایک بندہ منہ سے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے کے باوجود حدیث کا انکار کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ ایک بندہ کلمہ پڑھنے کے باوجود فرشتوں کا انکار کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود کوئی ایسی چیز تقدیر کا انکار کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے اس کا کلمہ اسے فائدہ پہنچائے گا، اس کے نیک عمل اسے فائدہ پہنچائیں گے؟ نہیں۔ مسلمہ عقائد کو جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان چیزوں کا انکار کر کے، ایک سود اللہ نے حرام کی ہے، ایک بندہ نہیں مانتا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پچھلے نبیوں کو نہیں مانتا، تو جھٹلانے والوں کے لیے یہ ویل ہے۔ کوئی بھی ہو جھٹلانے والا، چاہے وہ کلمہ نہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے ایک حکم کا انکار کرنے والا، دل سے انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا لیکن سستی انسان سے ہو جانا۔ سستی اگر انسان کی دیگر نیکیاں ہوں شاید وہ قابل معافی ہو جائے، نماز کی سستی ایسی ہے، نماز کی سستی تو قابل معافی بھی نہیں ہے، بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ۔ عام اعمال کی سستی، انسان سے کمی کوتاہی ہو جائے
انسان دل سے سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اسے بشری تقاضے کے تحت، وقتی دنیاوی مفادات کے تحت، جہالت کے سبب اس سے سستی ہو جائے، اگر تو توبہ کر لے توبہ تو شرک بھی معاف کر دیتی ہے، توبہ کیے بغیر بھی فوت ہو جائے اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جنت میں چلا جائے۔ لیکن تکذیب یہ بہت بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ کلمہ پڑھنا بھی ایک انسان کو، کلمہ پڑھنے سے بھی تکذیب معاف نہیں ہو سکتی۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اب اللہ کی سب آیتوں کو جھٹلائے یا اللہ کی بعض آیتوں کو جھٹلائے؟ ایک بندہ کہ میں تو کلمہ پڑھا ہوا، میں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کے لیے جنت الاٹ ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ساتھ تکذیب سے بچنا بھی ہوتا ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، فرمایا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں ان سے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکے، نہ جھٹلانے والا اللہ کے احکامات کو، اللہ کی آیات کو، چاہے بعض آیات کیوں نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ کی ایک آیت کو جھٹلانے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ایک وحی قرآن کی صورت میں ہے، ایک وحی حدیث کی صورت میں ہے، جو شاید کوانٹٹی کی صورت میں زیادہ ہے، اس کی کوانٹٹی زیادہ ہو، دین کی تفصیلات حدیث میں، ایک بندہ پوری احادیث کا منکر ہو، ویسے وہ کلمہ پڑھتا ہو، تو کیا خیال ہے؟ تکذیب ہے اللہ کی آیات کی۔ کوئی بندہ کہ نہیں جی اللہ کی آیات کی تکذیب نہیں ہے، تو حدیث کی تکذیب ہے، اللہ کی آیاتوں کو تو میں مانتا ہوں۔ کوئی اللہ کی آیات میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو یہ نہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات ہمارے لیے شریعت کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں عورتوں پر لعنت کی ہے۔ ایک عورت کہنے لگی کہ اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن کریم میں کہیں بھی ان عورتوں پر لعنت نہیں ملی۔ تو حضرت ابن مسعود فرمانے لگے کہ کیا تم نے سورہ حشر کی یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے رسول منع کریں اسے رک جاؤ۔ عرض کرنے لگی میں نے یہ آیت کریمہ تو پڑھی ہے، تو فرمایا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے۔ پہلے حضرت ابن مسعود نے فرمایا تھا اللہ نے لعنت کی ہے، اور جو حدیث بیان کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی، اور حضرت ابن مسعود نے اسے قرآن کی طرف منسوب کیا۔ سنت سے ثابت ہو، صحیح سنت سے، سنت صحیح حدیث سے جو چیز ثابت ہو وہی سنت ہوتی ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے وہ سنت ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ تو سنت سے ثابت ہونے والا عمل ایسے ہی جیسے قرآن سے ثابت ہونے والا عمل، اس کا انکار وہ اللہ کی آیات کی تکذیب میں آتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سب سے بڑا جرم جھٹلانا ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ۔ پھر جہنمیوں کا ذکر شروع ہو گیا، تھوڑا سا ذکر ہے جنتیوں کا، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، جنتیوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ پھر جہنمیوں کا ذکر شروع ہو گیا، اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کا۔ وہ سب آیتوں کو جھٹلائے، بعض آیتوں کو جھٹلائے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ فائدے اٹھاؤ تھوڑے سے دنیا کے اندر۔ انکم مجرمون، تم تو مجرم ہو اللہ کے حساب میں، اللہ کے کاغذوں میں۔ ایک مجرم شخص جیل کے اندر موجود ہے، اس کو اس کی آخری خواہش کے مطابق کہ جی یہ اب اس کو سزائے موت ملنے والی ہے، اس کو بعض جیلوں کے اندر، بعض ملکوں کے اندر یہ قانون ہے کہ مجرم سے آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ میں کچھ دن پہلے یوٹیوب پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ بعض ملکوں میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ وہ مجرم سے آخری خواہش پوچھتے ہیں
اور کئی مجرموں نے آخری خواہش میں کہا کہ جی فلاں فلاں کھانے، فلاں فلاں انواع قسم کی چیزیں ہم کھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جھٹلانے والوں کی دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک مجرم شخص کو کہا جا رہا ہے جو چاہو کھا لو، جو چاہو فائدہ اٹھا لو، تم تو مجرم ہو، تم تو جہنم کے باسی ہو، تمہاری تو پوری زندگی جہنم میں گزرنی ہے، تمہاری آنکھ بند ہوئی نہیں دنیا کے اندر اور تم اللہ کے عذابوں کا شکار ہوئے نہیں، والعیاذ باللہ۔ تو کھاؤ اور فائدے اٹھاؤ تھوڑے سے، بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ چاہے دنیا میں انسان کو 50 سال کی، 70-80 سال کی، 100 سال کی، 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، پرانے زمانوں میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی بدبخت ہیں اور مشرک، یہ لوگ چاہتے ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی ہوں۔ احرص الناس علی حیاتہم ومن الذین اشرکوا، آپ انہیں پائیں گے یہودیوں کو اور مشرکین کو یہ زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہیں۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، یہ یہودی ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی ملے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات ہے 1000 سال کی زندگی ملتی نہیں ہے ہر شخص کو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو مل بھی جائے تو یہ 1000 سال کی زندگی بھی انہیں قیامت کے عذاب سے تو نہیں بچا سکے گی، پھر ان کے لیے موت ہے، پھر ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ اگر ان کو 1000 سال کی زندگی مل بھی گئی تو یہ اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکے گی۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ جنت دنیا کے اندر انسان سینکڑوں سالوں کی زندگی گزار لے اور کھربوں کا مالک بن جائے، دنیا جہاں کی ساری نعمتیں اس کے قدموں کے نیچے ہوں، تو یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ کھاؤ اور پیو تھوڑا سا، بے شک تم تو مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب کہا جاتا ہے ان سے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ رکوع نماز کا ایک رکن ہے، نماز کی رکعتیں ہوتی ہیں، ہر رکعت کے اندر رکوع، سجدہ، قیام، یہ رکن ہے۔ رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہے، رکعت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جائے رکوع کرو، رکوع سے مراد نماز ہے۔ یہاں بعض دفعہ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے کہ کوئی بڑا اہم جز بول کے پورا کل مراد لے لیا جاتا ہے، جیسے سر بول کے پورا انسان مراد لے لیا جاتا ہے، پر ہیڈ۔ گردن بول کے پورا غلام مراد لے لیا جاتا ہے، کیونکہ غلام کی گردن آقا کے سامنے جھکی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ ذکر کر کے اللہ کی رضامندی مراد لی جاتی ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، تو رکوع بول کر رکعت اور نماز مراد لی گئی ہے۔ ان سے جب کہا جائے نماز پڑھو تو یہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھنا انسان کو مجرم اور انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے۔ اسی لیے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ نماز کے بارے میں، باقی ہر عمل کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، انکار کر دے عقیدتاً۔ نماز کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن بہت سارے علماء کا کہنا ہے نماز میں اگر کوئی بندہ انکار نہ بھی کرے، دل سے مانتا ہو کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر سستی کرے تو بہت سارے علماء اس کے بھی کفر کے قائل ہیں، وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ سارے سعودی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، کچھ نمازیں پڑھ لیں کچھ نہ پڑھی، تو وہ کہتے ہیں ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نہیں اگر ان اچھا تو بہرحال یعنی نماز کا مسئلہ بہت سینسٹیو ہے۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو
رکوع کرو تو یہ رکوع ہی نہیں کرتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پس کس بات پر اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد اور کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جو ان کو ایمان پر مائل کر سکے؟ قرآن سے بڑی کون سی نصیحت ہو سکتی ہے؟ یہاں حدیث سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر حدیث بول کے قرآن مراد لیا گیا ہے۔ تو قرآن کے بعد اور کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ قرآن سے زیادہ تو کوئی چیز کسی شخص کو دین کی طرف نہیں لا سکتی۔ اگر قرآن کسی پر اثر انداز نہیں ہے تو دنیا جہاں کی کوئی چیز کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے قرآن۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت پکڑ لے۔ جو قرآن سے نصیحت نہیں پکڑتا، دنیا جہاں کی نصیحتیں، دنیا جہاں کی چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ یہ صورت ہے جس کو سورہ مرسلات ہم کہتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ یہ صورت اور اس جیسی اور صورتیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور بعض علماء نے صحیح بھی قرار دیا ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے ترمذی کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ قد شبت، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے نہیں ہوئے تھے، اس معنی میں بوڑھے کہ آپ کے سر کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 63 سال کی عمر دی، چند بال سفید ہوئے، اور وہ جلدی ہو گئے۔ کچھ بال سفید ہوئے تو آپ کے سارے بال سیاہ تھے۔ تو حضرت ابوبکر اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، حضرت انس وغیرہ کی حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کے سر اور داڑھی میں 19 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ اس قسم کی حدیث موجود ہے۔ تو یہ بال آپ کے جب سفید ہوئے تو اچانک سفید ہوئے، جلدی کچھ مہینوں میں یا تو حضرت ابوبکر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کے بالوں میں تو سفیدی آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں جو انسان کو انسان کی اصل زندگی اور انسان کی اصل جو زندگی کا مقصد ہے آخرت، وہ یاد دلاتی ہیں۔ اور مکی صورتوں میں تقریباً اکثر صورتوں کے اندر یہ موضوعات ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ابو داؤد کی، یہ حدیث ضعیف ہے ویسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ منکم بالتین والزیتون، تم میں سے جو سورۃ تین والزیتون پڑھے اور سورت کو ختم کریں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا؟ تو ایسے شخص کو بلا وانا علی ذلک من الشاہدین کہنا چاہیے، جواب دینا چاہیے قرآن کی ان آیتوں کا۔ کیا مطلب ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ جواب دینا چاہیے، کیوں نہیں، میں اس پر گواہی دیتا ہوں، اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ لا اقسم بیوم القیامہ پڑھے، جو بھی ہم نے کچھ دیر پہلے پڑھی ہے، اس کے آخر میں ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا جو اللہ نطفے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ تو اس کے جواب میں انسان کو کہنا چاہیے بلا، کیوں نہیں، بالکل اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ جو بندہ سورہ مرسلات پڑھے اور پھر اس کی آخری آیت فبأی حدیث بعدہ یؤمنون پڑھے تو اسے کہنا چاہیے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اب آپ کہیں جی سبحانہ کا پڑھ لیں، یعنی جواب دینا چاہیے۔ اصل یہ آپ کہیں یہ تو ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند واقعی ضعیف ہے، لیکن صحیح احادیث میں بھی قرآن کریم سن کر قرآن کریم کی مخصوص آیات پر مخصوص جواب دینے کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر سورہ رحمان پڑھی اور صحابہ کرام بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑے خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورت پڑھ لی تو آپ نے فرمایا
کہ تم نے اس صورت کا جواب نہیں دیا جس طرح تمہارے جن بھائیوں نے جواب دیا. میں نے ان پر بھی یہ صورت پڑھی تھی تو وہ فبأي آلاء ربكما تكذبان جگہ جگہ ہے. تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو تمہارے جن بھائی تو ہر فبأي آلاء ربكما تكذبان کے بعد یہ جواب دیتے رہے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں. تو جنوں نے تو جواب دیا, تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ اور اس قسم کی دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے تھے, ہر عذاب کی آیت پہ آپ ٹھہرتے اور اللہ سے عذاب سے پناہ مانگتے, ہر جنت کی آیت پہ آپ ٹھہرتے اور اللہ سے جنت کی, اللہ کی رحمت کی امید کرتے اور دعا مانگتے. تو قرآن کریم کی آیتوں کو ایک ہمیں اس طرح سننا چاہیے, پڑھنا چاہیے جیسے ہم جیتے جاگتے لوگ ہوں, ایسے نہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں وہ اندھے بہرے ہو کے سن رہے ہیں, نہ ان کو کچھ سمجھ آ رہی ہے نہ ان کو کوئی اثر ہو رہا ہے. جاگتے ہوئے قرآن کی آیتوں کو سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے. تو دیگر احادیث کو مد نظر رکھیں, اگرچہ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن دیگر احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی صحیح محسوس ہوتا ہے. واللہ عالم, ہمیں یہ آیتیں ہوں یا دیگر آیتیں ہوں, سبح اسم ربک الاعلی, تو جواب دیں اس کا, دل میں جواب دیں سبحان ربی الاعلی. ثم ان علینا حسابہم, جواب دیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. جنت کی بات ہو تو اللہ سے دعا کریں اللہم انی اسألک الجنہ. جہنم کی بات ہو, عذابوں کی بات ہو تو دعا کریں دل میں کہیں اللہم انا نعوذ بوجہک الکریم من النار, اللہم انا نعوذ بک من النار. تو ہمیں قرآن کریم کو جاگ کر تدبر کر کے سننا چاہیے اور قرآن کریم کا جواب دینا چاہیے. ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بعض قرآن کریم کی آیات پر سب اس طرح مشترکہ طور پہ جواب دیتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مشترکہ طور پہ بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے. اس کام کے لیے دلیل چاہیے الگ سے, اس کام کے لیے الگ سے دلیل چاہیے. بعض مسجدوں میں نے دیکھا ہے سبح اسم ربک الاعلی پڑھا جائے, امام صاحب پڑھ کے رک جاتے ہیں, پیچھے سب مقتدی سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں. ولا ظالم کے بعد تو وہ آمین نہیں پڑھتے جو سنت ہے مشترکہ طور پہ, لیکن یہاں انہوں نے مشترکہ طور پہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہوتا ہے. یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے صرف ان آیتوں پر نہیں, تمام آیتوں پر آپ جواب دیں, جاگ کر ان کو سنیں. فکبرہ تکبیرا, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ اکبر پڑھیں. جہاں ہو کہ اللہ کی حمد بیان کرو, الحمدللہ پڑھیں. تو قرآن کریم کو جاگ کر اور غور کر کے سننا چاہیے اور آیات کا جواب دینا چاہیے دل کے اندر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. برحمه تحلو الحياة شوقا إلى